وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم من نفخہ ونفثہ وہمزہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل وبارک علی سیدنا وحبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین کرام، سلسلہ تفسیر القرآن الاقبال فی القرآن کے تحت قصہ آدم و ابلیس سے حاصل ہونے والی نصیحتوں اور پیغامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے لے کر 39 تک اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے واقعے کو بیان فرمایا۔ اس سارے واقعے سے انسانوں کے لیے بطور نصیحت چند پیغامات ہے جس کو ہم سوال و جواب کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ انسان کی حیثیت اس کائنات کے اندر کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کا نائب ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ اس نائب کو اللہ رب العالمین نے اختیار سے نوازا ہے یا یہ مجبور محض ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو اختیار بھی دیا گیا ہے اور کچھ معاملات میں انسان مجبور بھی ہے۔ انسان اپنی پیدائش میں جینے مرنے میں مجبور ہے، البتہ اپنے معاملات میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب کائنات کے اندر ساری مخلوقات میں سے انسان اللہ تعالیٰ کا نائب ہے تو نائب کو اختیارات کیوں دیے گئے ہیں اس قدر کہ ساری مخلوقات اس کے تابع کر دی گئی ہے اور اس کے لیے مسخر کر دی گئی ہے؟ جواب یہ ہے کہ جب کسی کے باطن کو پرکھنا ہو، باطن کو جاننا ہو کہ اس میں کیا چھپا ہے، کیا جذبات ہیں، کیا راز ہیں، تو اس کو اختیار دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے اختیارات کا صحیح یا غلط استعمال کرے اور اس کی باطنی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے باری تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور اسے اختیارات کی دولت سے نوازا۔ انسان اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو سر انجام دیتا ہے اور ان امور کے اندر جو وہ اپنی قوت عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، انسان کے مافی ضمیر کے اندر اچھائی اور برائی کھل کے ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر انسان کو دنیا میں اختیار نہ دیا جاتا تو کل کو یہ کہہ سکتا تھا کہ میرے پاس تو کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس لیے دنیا کے اندر انسان کو اختیارات سے نوازا گیا تاکہ اس کی اچھائی یا برائی جو کچھ بھی ہے مخلوق کے سامنے آ جائے۔ یہاں ایک اور لطیف بات یہ ہے کہ انسان کے جتنے بھی حالات ہوتے ہیں، خوشی غمی کے، مصیبتوں دکھ کے، خوشحالی کے، یہ انسان کو مختلف معاملات اور مراحل سے اس لیے گزارا جاتا ہے کہ ہر مرحلے کے اندر اس کی آزمائش کی جا سکے۔ خوشی دے کے بھی آزمایا جائے اور مصیبت دے کے بھی اس کو آزمایا جائے۔ اس لیے انسان کے ایام بدلتے رہتے ہیں، کبھی خوشی کبھی غم، کبھی راحت کبھی سکھ، کبھی تنہائی اور کبھی مجلس۔ یہ سارے معاملات اس لیے ہے تاکہ انسان کو آزمایا جا سکے۔ ایک سوال یہ بھی ہے، کیا انسان اپنی عقل کے ذریعے صحیح اور غلط میں مکمل امتیاز کر سکتا ہے اور انسان کو کسی آسمانی مدد کی ضرورت ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اگرچہ انسان کو عقل و شعور سے نوازا ہے لیکن بسا اوقات انسانی عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے، جس کی درستگی کے لیے وحی کی تعلیمات کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے انسان کی فلاح اور بہتری اسی کے اندر ہے کہ انسان وحی کی پیروی کرے اور وہی جس کو صحیح کہے اس کو صحیح جانے، جس کو غلط کہے اس کو غلط جانے۔ یہی انسان کے لیے ایک ایسا پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے انسان ہدایت پا سکتا ہے اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر انسان کی حیثیت باقی مخلوقات کی بنسبت کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ آسمان و زمین کی ساری چیزیں انسان کے تابع اور خدمت کے لیے لگا دی گئی ہیں۔ ساری چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے معمور کر دیا گیا ہے۔ انسان مرکز کائنات ہے، محور کائنات ہے، باقی ساری مخلوقات انسان کی خدمت کے لیے۔ بڑی بڑی طاقتور مخلوقات بھی انسان کی خدمت کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور انسان کی حیثیت اس کائنات میں مرکزی مخلوق کی سی ہے۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے نیک ہے یا بد، جنتی ہے یا دوزخی؟
یہ سعادت مند ہے یا شقاوت والا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے تو سعادت والا ہے اور نیک ہے، اس کی فطرت میں خیر رکھی گئی ہے، لیکن اس کے معروضی حالات اور اس کے اوپر اثر انداز ہونے والی چیزیں اس کو شر اور برائی کا رستہ دکھاتی ہیں اور اس کو برائی کی طرف لے جاتی ہیں۔ جیسے سب انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا گیا، جنت ان کا اصل مسکن تھا، پھر شیطان اثر انداز ہوا اور ان کو جنت سے نکلوا دیا۔ پھر اسی طرح انسان خیر کے راستے پہ ہوتا ہے جب تک اس کا نفس اور شیطان اور بیرونی عوامل اس پہ اثر انداز نہیں ہوتے، انسان خیر کے راستے پہ رہتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یوں بیان فرمایا ہے کہ ہر بچہ فطرت الہیہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت الہیہ سے مراد اللہ کو واحد و یکتا جاننے والا، توحید کا قائل ہو کے پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا ماحول، اس کے ماں باپ اس کو غیر مسلم بنا دیتے ہیں۔ تو انسان کی فطرت میں خیر ہے، انسان کی فطرت میں بھلائی ہے اور سعادت ہے۔ انسان کے اوپر اثر انداز ہونے والے عوامل اس کو شر کی طرف لے جاتے ہیں، اور پھر جب شر غالب آ جائے تو انسان بدبخت شمار کیا جاتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا انسان اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں ان کی حکمتوں کو سمجھ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے، انسان اپنی کوشش اور جوہد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرے، لیکن اس بات کا یقین رکھے کہ خدائی فیصلے سارے برحق ہیں، اگرچہ اس کی حکمت کچھ کی سمجھ آئی کچھ کی نہیں آئی، لیکن اس پر یہ ایمان رکھے کہ اللہ رب العالمین کے تمام فیصلے بہتر ہیں اور برحق ہیں اور حکمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سارے فیصلے انصاف اور اس کے فضل و کرم پہ مبنی ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ اسی طرح ہی فیصلہ کیا جائے۔ ایک سوال یہ ہے کہ خطائے نسیان اور خطائے عمد میں کیا فرق ہے؟ جواب یہ ہے، خطائے نسیان وہ ہوتی جس میں انسان کا ارادہ شامل نہ ہو، برائی اس سے سرزد ہو گئی لیکن برائی کے عزم نہیں تھا۔ خطائے عمد وہ ہوتی ہے جس کے اندر انسان ارادتاً کوئی گناہ کرتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام خطائے قصد سے پاک ہوتے ہیں، دیگر انسان خطائے عمد بھی کر سکتا ہے، خطائے نسیان بھی کر سکتا ہے، تاہم اللہ رب العالمین نے اس کو ایک توبہ کا رستہ دکھایا ہے جس پہ چل کے وہ اللہ رب العالمین کے حضور دوبارہ سے کھویا ہوا مقام پا سکتا ہے اور توبہ کے بعد اپنے گناہوں کو بخشوا سکتا ہے۔ گناہ کے بعد اللہ کے حضور توبہ کر لینا یہ انسانی شیوا ہے، اور گناہ کر کے اکڑ جانا یہ شیطانی شیوا ہے۔ اور انسان کی فطرت میں سے یہ بھی ہے کہ انسان قصداً گناہ نہیں کرتا، اور اگر اس سے نسیان کے طور پہ ہو جائے تو اللہ کے حضور فوراً رجوع اور توبہ کرتا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، کیا انسان شیطان کے حملوں سے وحی الہی کی تعلیمات کے بغیر محفوظ رہ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان وحی الہی کی تعلیمات کے بغیر شیطان کے حملوں سے محفوظ نہیں رہ سکتا، کیونکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسانی عقل ایک چیز کو اچھا کہہ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کے حضور وہ اچھا نہیں ہوتا۔ انسانی عقل ایک چیز کو برا سمجھ رہی ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے اس میں خیر ہوتی ہے۔ تو یہ خیر اور شر، سچ اور جھوٹ اور حق اور باطل کا جو فرق ہے یہ صحیح طور پہ وحی الہی بیان کرتی ہے۔ اس لیے انسان شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے وحی الہی کی پیروی کا محتاج ہے، اور انسان اس کے بغیر اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا۔